اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر گھر رابطے ہیں، لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں۔ کراچی کے لیے سب سے بہتر پارٹی جماعت اسلامی سے حق دو کراچی کی تحریک اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں۔ اسی عنوان کے تحت ہم گلیوں اور کوچوں میں جا رہے ہیں۔ MQM نے مسلسل کراچی کے لوگوں کے ووٹوں کا سودا کیا ہے۔ ہم نے حق دو ملیر کی عنوان سے ایک مہم چلائی۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر تباہ و برباد ہو گیا۔ PTI ڈیلیور نہیں کر سکی اور نمائندگی کا حق ادا نہیں کر سکی کہ ہم اپنے نشان، اپنے نام اور اپنے جھنڈے کے ساتھ انتخاب لڑیں گے اور کسی انتخاب یا ڈسپلن کا حصہ جو نہیں بنیں گے۔ اب گیند آپ کے کورٹ میں، آپ صحیح فیصلہ کیجئے، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مسترد کریں۔ جیتے گا اس بار ترازو جیتے گا، جیتے گا بھائی جیتے گا اس بار ترازو جیتے گا۔ کراچی کی جو سیاسی ڈائنامکس ہے اس میں اس انتخابات کی سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ جو کراچی کی آزمائی ہوئی پارٹیاں ہیں وہ ڈسکریڈٹ انشاءاللہ تعالی ہوں گی۔ کراچی کے ایسیٹس بیچے جا رہے ہیں، اسٹیل مل بیچی جا رہی ہے، کے الیکٹرک بیچ دی گئی۔ اس بیچنے کے بعد جو حشر ہوا ہے یہاں پہ لوگوں کا، انسانوں کا، زندہ انسانوں کا، پانی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، جو یہاں کی بڑی انڈسٹریز تھیں، جو یہاں کے اہم علاقے ہیں، جزیرہ بیچا جا رہا ہے، فلاں بیچا جا رہا ہے، ایئرپورٹ تک کے سودے ہو رہے تھے۔ تو آپ کراچی کا سودا کر رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو یہاں کے نمائندے ہیں وہ کس مرض کی دوائیں، بھائی یہاں کے MNA MP ہیں نا، وہ وزیر بھی رہے صوبے میں، وفاق میں، آج بھی سب شامل ہیں اس فیصلے میں، سب ذمہ دار ہیں اس کے۔ عوام کی ذمہ داری ہے کہ ان کو مسترد کریں، اور لوگوں کا رجحان کراچی کے بنیادی ایشوز پر اس اعتبار سے اسٹیبلش ہوا ہے کہ جماعت اسلامی ہی ہے جس نے کراچی کی بے زبانی کو زبان دی ہے۔ اس کی تباہی و بربادی کا جو ایجنڈا ہے، جو اس کے نکات ہیں، پورے ملک کے سامنے جماعت اسلامی نے اٹھائے ہیں اور بقیہ پارٹیوں کو بے نقاب کیا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح MQM نے مسلسل کراچی کے لوگوں کے ووٹوں کا سودا کیا ہے، غداری کی ہے، یہ ان سے بے وفائی کی ہے، اور ان کو اور ان کی آئندہ نسلوں کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جس طرح سے ہر اعتبار سے یہ شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور اس کی ذمہ داری حکمراں پارٹیوں کے اوپر عائد ہوتی ہے، خاص طور پہ 3 پارٹیوں کے اوپر، پیپلز پارٹی، MQM اور مسلم لیگ۔ ان تینوں کی حکمرانی میں پاکستان کا سب سے بڑا شہر تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ یہ جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں جو اس شہر کی تباہی و بربادی کی ذمہ دار، ان تینوں پارٹیوں کو رد کرنے کے بعد جو ایک چھوٹا سا تجربہ سمجھ لیں کہ PTI کا ہوا ہے، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آ گئے۔ یہ PTI ڈیلیور نہیں کر سکی اور نمائندگی کا حق ادا نہیں کر سکی، تو جب وہ اپنی پوری مکمل حکومت کے ساتھ یہ کام نہیں کر سکے تو اب کیسے کریں گے؟ ظاہر ہے یہ تو بات واضح ہے۔ تو ہماری PTI کے ووٹرز سے، وہ ہماری کانسٹیٹوئنسی ہے، ہمارے ہی لوگ ہیں، ہماری تو ان سے بالخصوص اور ان کے علاوہ جتنے بھی ووٹرز ہیں، خاص طور پہ MQM کے ووٹرز سے اور پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے ووٹرز ہیں، ان سے بھی ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ کراچی کے لیے سب سے بہتر پارٹی جماعت اسلامی ہے۔ صرف آپ یہاں پہ، آپ جس پارٹی میں بھی ہیں، لیکن یہاں آپ جماعت اسلامی کا انتخاب کیجیے، اور یہ ہم ماضی کے تجربے کی روشنی میں بھی کہہ رہے ہیں، اور آج جو ہمارا اسٹینڈ ہے کراچی کے ایشوز کے اوپر، آج جس طرح سے جماعت تحریک چلا رہی ہے، اس کا بھی حق ہے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے تحفظ اور اس شہر کی بہتری کے لیے، اب گیند آپ کے کورٹ میں، آپ صحیح فیصلہ کیجئے، ہم میدان میں کھڑے ہیں۔ حالانکہ کراچی میں انتخابی دنگل بچ چکا ہے بلدیاتی انتخابات کا، اور اب آنے والے جو 28 دن ہیں وہ بہت زیادہ قیمتی ہیں اس حوالے سے کہ ہر کینڈیڈیٹ، ہر پارٹی، سب کی خواہش ہے کہ ہم کسی طرح جو ہے کراچی کی اس ہاٹ سیٹ پر جو ہے پہنچیں اور کراچی کے وسائل کو استعمال کر سکیں، جیسا جیسا ان کا اپنا پارٹی اور ان کا ضمیر کا منشور ہے۔ تو ہمارے ساتھ موجود اس وقت توفیق الدین صدیقی صاحب، جو کہ 2015 میں وائس چیئرمین بھی رہ چکے ہیں ملیر لیگ UC کے، اور اب امیر جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ کی حیثیت سے اپنے ماتحت 16 یونین کونسلز کے انتخابات کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور خود بطور امیدوار ایک چیئرمین UC جو ہے موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ کس حکمت عملی کے ساتھ اپنی ٹیم کو میدان میں اتار رہے ہیں اور کیا اہداف ہیں اور کس طرح سے انہوں نے منصوبہ بندی کی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ توفیق صاحب، انتخابی دنگل بجا ہے اور بڑے پرزور انداز سے بجا ہے، کبھی لگ رہا تھا کہ بند ہو جائے گا، کبھی کھل جائے گا، مطلب مختلف صورتحال تھی۔ ایسے میں آپ جو ہے، چونکہ ایکسپیرینس بھی ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک اس کا حصہ رہ چکے ہیں، آپ نے دیکھا کیا ڈیلیور رہا، کراچی کے حالات بھی دیکھے اور ہم نے جماعت اسلامی کی پوری کیمپین بھی دیکھی ہے۔ اب بحیثیت آپ جو سمجھ لیں ٹیم لیڈر بھی اور خود پارٹ آف دا گیم بھی آپ اترے ہیں، تو جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ کن تیاریوں کے ساتھ اور کس اپنے جو بھی علاقے کے مسائل میں کیا بڑے ایشوز کو ایڈریس کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، جماعت اسلامی ضلع ایئرپورٹ جو ہے، جس دن ہمارے بلدیاتی انتخابات کی مدت مکمل ہوئی ہے، ہم نے اس دن سے جو ہے وہ اپنی تیاری جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کی شروع کر دی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گھر گھر رابطے ہیں، لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، اور جو ہماری مہم جو عنوانات سے چل رہی ہے، وہ شہر کراچی کے اندر جو بہت ہی مؤثر اور توانا آواز ہے، وہ حق دو کراچی کی تحریک اور حافظ نعیم الرحمان صاحب ہیں۔ اسی عنوان کے تحت ہم گلیوں اور کوچوں میں جا رہے ہیں، لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے ہم لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جناب، اس شہر کا مسئلہ
اگر کوئی حل کر سکتا ہے تو وہ جماعت اسلامی، اس کا میئر اور اس کے باصلاحیت لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. انشاءاللہ اسی عنوان کے ساتھ گلی محلوں کے اندر جائیں گے اور لوگوں کے مسائل بھی حل کریں گے، منتخب ہونے کے بعد بھی کریں گے، اور ابھی اس وقت بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے اس کو کرتے ہیں. اچھا، ہم نے دیکھا کہ یہاں اسی ملیر میں ایک حق دو ملیر مہم بھی چلی ہے اور بڑی ریلیاں اور خاصا جو ہے وہ رہا. اسی طرح کے آپ نے اور جو لوکل ایشوز تھے کس طرح کے کہاں کہاں کچھ کیا ہے، کینٹونمنٹ الیکشن بھی آپ نے وہاں، تو ان میں کیا چیزیں رہی وہ تھوڑا اگر دیکھیں یہاں ملیر کے اندر بہت سارے مسائل ہیں اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جماعت اسلامی نے بڑی پرزور آواز اٹھائی ہے پچھلے 2-2.5-3 سالوں کے اندر، اور اس کے نتیجے میں پھر ہم نے حق دو ملیر کی عنوان سے ایک مہم چلائی اور کالا بورڈ سے لے کر سعودآباد تک اور ملی سٹی سے لے کر سعودآباد تک جو ہے وہ یہ 2 روڈ ہیں کہ جن کے اوپر ہم نے مطالبہ کیا سندھ گورنمنٹ سے کہ جناب اس کے اوپر کام کیا جائے اور سڑک جو ہے بنائی جائے. اللہ کا شکر ہے کہ وہ کام الحمدللہ اس تحریک کے نتیجے میں شروع ہو گیا ہے اور ایک روڈ کی تعمیرات کا آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے. اسی طرح سے ماڈل کالونی کے اندر کچرے کے حوالے سے بہت بڑا مسئلہ تھا، کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، انبار تھے. ہم نے یہاں پر جگہ جگہ جو ہے وہ ڈسٹبن رکھوائے اور لوگوں کو یہ شعور دیا کہ جناب آپ کچرا جو ہے وہ اس کے اندر ڈالیں. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ آج آپ ماڈل کالونی کے روڈ پر اگر آپ نکلیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ الحمدللہ وہ جو اس وقت کچرے کا ڈھیر تھا وہ شکر ہے کہ صاف شفاف اس وقت سڑک جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. اس طرح کے بے شمار پھر بہت سارے علاقے ہیں جہاں پر لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تھا، ہم نے ان لوڈ شیڈنگ کے مسئلے کو جو ہے وہ حل کروایا. بہت سارے علاقوں میں پانی کا مسئلہ تھا، پانی کے مسئلے بھی ہم نے 2 طریقے سے حل کیے. ایک تو یہ کہ جو واٹر بورڈ کے اوپر دباؤ ڈال کر ان سے پانی کے جو، اور بہت سارے علاقے جہاں پر لائنیں نہیں ہیں وہاں پر ہم نے بورنگ کروا کے لوگوں کو جو ہے وہ پانی کے مسئلے سے جو نجات دلائی ہے. اچھا، یہ ماشاءاللہ بہت ایک آپ نے بہت دور رس اور لوگوں کے لیے کام کیا. انتخابی حوالے سے میں جاننا چاہوں گا کیا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا انتخابی کوئی سیٹنگ کی یا جو کہا جاتا ہے اتحاد کی، ایسی کوئی صورتحال ہے؟ اس سے پہلے جتنے بھی انتخابات ہوتے رہے جماعت اسلامی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتی رہی ہے، انتخابی اتحاد کا حصہ ہی بنتی رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی نے اب اس بار بڑے اصولی موقف طے کیا ہے کہ ہم اپنے نشان، اپنے نام اور اپنے جھنڈے کے ساتھ انتخاب لڑیں گے. ہمارے یہاں ضلع ایئرپورٹ کی 16 یونین کونسل ہیں، ہم 16 کے 16 یونین کونسل پر اپنے نشان، اپنے نام اور اپنے جھنڈے کے تحت انتخابات میں جا رہے ہیں اور کسی انتخاب یا ایڈجسٹمنٹ کا حصہ جو ہے نہیں بنیں گے. اللہ کا شکر ہے کہ ہماری حق دو کراچی جو مہم ہے اس کے اثرات ہیں، اور ہماری اس مہم کے نتیجے میں ہمارے اس پینل کے اندر بہت سارے لوگ جماعت اسلامی میں شامل ہوئے ہیں اور وہ ان کو ہم نے ٹکٹ بھی دیا اور وہ ہمارے اس پینل کے اندر شامل ہیں. 6 کونسلر یا 6 حضرات تو وہ ہیں کہ جو پہلے مرحلے میں یو سی سے تقریباً کوئی ایوریج 40,000 ووٹ یو سی کے اندر موجود ہے. 40,000 ووٹوں سے 6 لوگ منتخب ہو کر کونسل میں پہنچیں گے اور پھر اگلے مرحلے میں وہ 6 لوگ جو ہے وہ مزید 5 لوگوں کو منتخب کریں گے، یعنی کہ 3 ووٹ اگر کسی فرد کو ملیں گے تو وہ کونسل کا ممبر بن جائے گا. تو ہم نے یہ سوچا ہے اور یہ پلاننگ کی، منصوبہ بندی ہے کہ ہم اگلے مرحلے کے جو 5 کینڈیڈیٹ ہیں ان کو بھی 40,000 ووٹر کا حصہ بنائیں، ان کو بھی 40,000 ووٹر کے ساتھ شامل کریں اور وہ ان کے ووٹوں کے ذریعے وہ اپنے پینل کو جتائے. اس کے بعد پھر اس کو ہم اپنی جو ہے وہ اس کونسل کے اندر جو شامل کریں گے. اچھا، آپ اس کو میں اگر ویسے سمجھوں کہ بینگ پولیٹیکل آپ ایک جو ہے وہ بھی ہیں، ورکر بھی ہیں، ایک لیڈر بھی ہیں، آپ سے اگر میں سوال کر رہا ہوں کہ اس وقت کراچی میں انتخابی عمل میں جماعت اسلامی کے لیے ٹف ٹائم دینے یا ایک مقابلے کی فضا کے لیے، اس کے لیے آپ کس کو سمجھتے ہیں بھئی یہ پارٹی ایسی ہیں جو تھوڑا سا جن کے ساتھ ہمیں مقابلہ ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ جماعت اسلامی اس وقت جو ہے وہ سب کو ٹف ٹائم دے گی اور اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی جو تحریک اس کی اس وقت شہر کراچی میں چل رہی ہے اس کو بڑی پذیرائی ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہمیں کوئی تنظیم یا کوئی اور گروہ جو ہے وہ ہمیں کوئی ٹف ٹائم دے گا. انشاءاللہ اس بار ترازو جماعت اسلامی اور اس کا نشان جیتے گا. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے توفیق الدین صدیقی صاحب کی گفتگو سنی. اب صورتحال یہی ہے، 24 جولائی کو یہ مارکا ہوگا اور اس مارکے میں فیصلہ ہوگا کہ کراچی کے عوام اپنے شہر کا اگلے 5 سال کے لیے مستقبل کس کے ہاتھ میں دیں گے. کیمرہ مین ذیشان شیخ کے ساتھ سلمان علی، راہ نیوز کراچی. جیتے گا بھائی جیتے گا اس بار ترازو جیتے گا.